اور قبر کے بچھو کے بارے میں جانتے ہو جو جہنم کا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ ڈنک مار دے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 70,000 سال تک دن بدن دن بدن دن بدن اس کا زہر اوپر کو چڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا حضرت، اگر سماج میں یہ 3 گنا، سماج میں 3 اللہ کی طرف سے عذاب کس وقت آتے ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ کیا وہ کون کون سے سنو۔ نمبر 1، شادی شدہ مرد اور عورتیں آپس میں ناجائز طریقے پر بات چیت کرتے ہو، ملتے ملاتے ہو۔ اب جملہ تھوڑا ویسا ہو رہا ہے، اس کو بدل کے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ آپس میں بے حیائی کرتے ہو، غلط حرکتیں کرتے ہو، یعنی زنا تک کہانی پہنچ جاتی ہو، جہاں پر زنا عام ہو جاتا ہو اور اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہو، کہیں کہیں اس کو فیشن سمجھا جاتا ہو، تو سنو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا، یا تو زمین پھاڑ کر کے ان لوگوں کو دھسا دیتا ہے، یا انہیں بندر بنا کر کے پتھروں کی بارش کرتا ہے، یا پھر ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو قدم قدم پہ ان کو تکلیفیں دیتا رہتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کھل کے بول سکتا ہوں کیا میں؟ ذرا سمجھو، غور کرو یار، حد ہو گئی ہے حضرت۔ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، اتنا جھارکھنڈ اڑیسہ ادھر جاؤ، جا کر کے دیکھو نا تو پتہ چلے گا شادی شدہ بھاگ جاتی ہے، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی، نہ اماں کی شرم نہ ابا کی شرم، کسی کی غیر، کچھ غیرت حیا ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیوں؟ یہ موبائل ہے، موبائل۔ اس اماں سے پوچھو یا ابا سے پوچھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل، اور سنو بات آگئی ذہن میں، حضرت اتنی بے حیائی ہے۔ ابھی یہ جنوری کا مہینہ نکلا نا، تو 26 جنوری کو اسکولوں میں فنکشن پروگرام کے نام پہ مسلمانوں کی بیٹیاں جا کے ناچی۔ 26 جنوری میں مسلمانوں کی بیٹیاں ناچ رہی ہے۔ اس باپ کو ڈوبنے کی جگہ ہونی چاہیے، اس ماں کو شرم و حیا غیرت ہونی چاہیے۔ 15 16 18 سال کی بچی ہے، عورت کا پورا جسم ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے اسکرٹ اور وہ سب پہنا کر کے اسکولوں میں ناچنے کے لیے۔ کئی ایک نے مجھے جو بھیجا نا تاکہ اس لیے میں تقریر کروں، چھپ چھپا کر کے بنائی ہوں گی لڑکوں نے کیسے کیسے، اور مسلمان کی بیٹیاں، توبہ توبہ، شرم و حیا غیرت ختم ہو۔ پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں حضرت دعا کریو، ایسا کریو، ویسا کریو۔ تم نے کبھی اپنے آپ کو سوچا یار اتنا کام تو تم بھی سمجھ سکتے ہو نا، یہ کتابیں تھوڑی پڑھو گے تو تبھی پتہ چلے گا۔ کوئی مولانا بیٹی کو دوپٹہ اڑانا ہے گا ہماری، کوئی امام صاحب تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی۔ مگر سب کو بالکل آزاد کر دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی، یہ بچے مدرسے میں نہیں جاتے، اسکول میں نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے پیسوں سے کھیل رہے، چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے، 4 4 5 5 لڑکے اکٹھے ہوئے، وہ رگڑا وہی کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کو سب رگڑی اور اس میں بھری سگریٹ میں اور پیتے ہوئے دھواں چھوڑتے پھر رہے۔
نہ اس کی ماں کو خبر ہے نہ اس کی باپ کو خبر ہے. ارے تم تو ماں باپ ہو نا, یہ کون سدھارے گا وہ لوگ کون؟ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے پیارے. تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اگر اجازت تو تاریخی ورق رکھ. اجازت ہے؟ دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد. میرے نبی بھی جنگ میں شریک ہے, صحابہ بھی شریک ہے, تقریباً 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے. اللہ اللہ سب زخمی لیٹے ہوئے, میرے نبی کے سامنے ایک ظالم آ گیا جس کا نام ابن قیم تھا. شاید تمہیں میری باتیں یہ کڑوی لگ رہی ہو, سوچ رہے ہوگے یار ہمیں تو کوئی ایسا مولانا ہوتا نا کہ ایک حکایت سناتا اور جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا, بس فری میں جنت مل جاتی. بس ایک نعرہ لگاتے اور فری میں جنت میں چلے جاتے. میرے نبی اللہ آقا بھی ہیں, ان کے سامنے ایک ظالم ابن قیم آ گئے تلوار لے کر کے. میرے نبی خود اوڑے ہوئے تھے, جنگ کی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے. جیسے ہی خود اوڑے ہوئے, جنگ کی ٹوپی اوڑے ہوئے, اس ظالم نے وار کیا. میرے نبی پر ایسا وار کیا, آگے زنجیریں لٹکی ہوئی تھی نا, ایک زنجیر پہ جب لگی تو آقا کے رخسار میں گھس گئی. آقا کے رخسار میں گھس گئی. اب میرے نبی بھی ایک طرف لیٹے, تکلیف ہو رہی ہے. کوئی صحابی ادھر لیٹے, کوئی ادھر لیٹے, کوئی ادھر لیٹے گئے. تمام صحابہ زخمی ہے. میرے نبی کے رخسار میں بھی وہ زنجیر داخل ہو گئی ہے. میرے نبی لیٹے تھے, اتنے میں ایک صحابی آ گئے جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح. وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کو دیکھا. تکلیف ہو رہی تھی میرے نبی کو, کبھی آنکھ کھول رہے کبھی بند کر رہے, کبھی آنکھ کھول رہے کبھی بند کر رہے. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو یہ پتا ہے بس کسی کی شادی اور ڈی جے پہ ناچ لو, ڈی جے بجا لو. پہلے لوگ ناچنے والی نچنیوں کو بلاتے تھے, پھر وہ بند ہو گئی تو آدمیوں کو بلا کے ان کے گیندے پھیندے رکھ کے انہیں عورت بنا دیا, ان کو نچانے لگے. اس کے بعد اب ڈی جے چلا کر کے محلے کے ہڑدنگے ناچنے لگے. ہڑدنگے اتنی موٹی کمر والا اور گانا گا رہا ہے کمریا مٹیا. شرم آنی چاہیے تھوڑی سی, تھوڑی غور کرو میری اس بات پر. تم نے جو یہ ڈی جے ویجے ڈھول تاشے گاجے باجے صرف ہری پٹی باندھ لی اور کودریا ناچریا ہو گیا تو سنی, ہو گیا تو جنتی, ہو گیا تو کامیاب. میرے نبی کی زندگی ذرا دیکھو, آقا کی زندگی دیکھو, آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو. جنگ میں لیٹے ہوئے, رخسار میں زنجیر ہے. اگر ایک کانٹا بھی لگ جاتا نا تو کتنی تکلیف ہوتی, ایک کانٹا بھی لگ جاتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے. جیسے آئے انہوں نے سوچا آقا کی یہ زنجیر کیسے نکالوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کر کے وہ زنجیر پکڑی اور ایک ہاتھ خود پہ لگایا, اور لگانے کے بعد جب طاقت لگائی تو اندر کا گوشت آنے لگا. میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے. جیسے ہی تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ہاتھ روک لیے, اپنے ہاتھ چھوڑ دی.
اپنے ہاتھ روک لیے، کہا آقا میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ کو تکلیف ہو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تو زنجیر اندر ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ اب نکالے تو نکالے کیسے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اب وہ زنجیر کو دوبارہ پکڑتے ہیں، جیسے ہی پکڑنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کھینچتے ہیں، ادھر کھینچنا تھا، پھر آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ میرے نبی کے چہرے پہ جب تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر روک دیا، جیسے ہی ہاتھوں کو روکا اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو۔ آقا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے، تکلیف کو دیکھ کر کے ابو عبیدہ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھی تھی، دوسری روایت یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، اور بند کرنے کے بعد اس اپنے دانتوں سے زنجیر پکڑی جو میرے آقا کے رخسار میں لگی ہوئی تھی، اپنے دانتوں سے زنجیر پکڑتے ہیں اور خود پر لگاتے ہیں، جیسے ہی خود پر ہاتھ لگائے اور زنجیر پکڑ کے ابو عبیدہ بن جراح نے آنکھوں کو بند کر کے جب جھٹکا مارا تھا، ابو عبیدہ بن جراح نے جب زنجیر نکالی تو زنجیر تو نکل گئی مگر دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی دانت ٹوٹے میرے آقا کے یہاں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ او عورتوں، آج جو تم فیشن کرتی پھرتی ہو، آج جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہو، آج جو شادیوں میں تم یہ بڑے بڑے پالر اور کون کون سے شرارے خرارے پہن کر کے ادھر کو جاتی ہے جدھر کو مرد کھڑے ہوتے ہیں، او میری بہن سن لے، وہ مدینے کی عورتیں تھی، انہیں پتہ چلا ہمارا شوہر جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، ہمارا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے، ہمارا باپ جنگ میں زخمی ہو گیا ہے۔ یہ مدینے کی عورتیں گھر میں نہیں بیٹھی، انہوں نے اپنی چادریں اوڑھی تھی، جسم نہیں دکھایا تھا۔ دیکھو اسلام کا جھنڈا یہ عورتیں لے کر کے چلتی ہیں، انہوں نے جو تھا اپنا جسم نہیں دکھایا بلکہ چادر اوڑھی۔ مدینے میں عورتوں نے دروازے کھول دیے، جیسے ہی دروازے کھولے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہے۔ ان عورتوں میں آنے والی نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی، حسن حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بھی تھی، علی کی بیوی سیدہ فاطمہ بھی تھی، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی تھی، جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ فاطمہ بھی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا میرے بابا یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، جب عورتیں میدان میں آتی ہیں وہ سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں، اب اپنے اپنے زخمیوں کو دیکھ رہی ہے۔ ارے آج تو موبائل سے سیلفی لے رہی ہے، آج تو کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، آج شادی شدہ ہو کر کے بھاگ جاتی ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے غیرت آنی چاہیے۔ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بابا آقا محمد الرسول اللہ ذرا اپنی آنکھیں کھولو، بابا میں فاطمہ ہوں، اپنی آنکھیں کھولو، بابا میں آپ کا دل کا ٹکڑا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو، بابا میں آپ کا لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں۔ کہا بابا آنکھیں کھولو، مگر میرے نبی کو اتنی تکلیف، خون نکل رہا ہے، میرے نبی آنکھ نہیں کھولے۔ فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے بابا مجھ سے دو باتیں کر لو، میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے، میرے بابا مجھ سے باتیں کر لو۔ ارے سیدہ نے اپنا کپڑا لیا، پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے میرے نبی کے یہاں پر لگا ہے۔ اور اٹھ کھیلیاں کھیلنے والوں، آج یہ جو مولانا تمہیں تقریروں میں بتاتے ہیں کہ اپنی شادیوں میں ڈھول مت بجانا، اپنی شادیوں میں بینڈ باجے مت بجانا، اپنی شادیوں میں ناچ کھیل
دود مت کرنا، اپنی شادیوں میں آتش بازی مت چھوڑنا، اپنی شادیوں میں غیر طریقے پر کوئی بھی رسم مت کرنا۔ یہ جو بتا رہے ہیں ان کی کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے، انہیں معلوم ہے کہ نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے تو اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی لیٹے ہیں، فاطمہ کہہ رہی ہیں بابا بابا اپنا چہرہ میری طرف کرو بابا، تھوڑی سی آنکھیں کھولو بابا، میں فاطمہ ہوں آپ کی بیٹی، بابا دروازہ کھولو، آنکھیں کھولو، مگر میرے نبی آنکھ نہیں کھولے۔ اللہ اللہ، اب فاطمہ کپڑا بھگو کر کے یہاں لگا کر کے خون روک رہی ہے، اپنے ابا کا خون روک رہی ہے، نبی اٹھ نہیں رہے ہیں۔ اب سیدہ فاطمہ کا دل کانپ جاتا ہے کیونکہ بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کا دل لرزنے لگتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اے اللہ یہ قوم کیسے جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے، اے اللہ یہ قوم کیسے سدھرے گی جو اپنے نبی کو، جو تیرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے۔ جب اتنا 3 مرتبہ کہا، میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بیٹی نا بیٹی نا تم میری بیٹی ہو، کہا بیٹی بیٹی ایسا جملہ مت بولنا۔ اب نبی دعا کر رہے مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا، کہا مولا میری بیٹی کے جملوں کو محفوظ کر لینا، اس نے میری محبت میں کہہ دیا ہے۔ کہا بیٹی فاطمہ تم نہیں جانتی ہو، میں دیکھ رہا ہوں یہ آج جب مجھ پہ پتھر برسانا چاہتے ہیں، آج جب مجھ کو مارنا چاہتے ہیں، جو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایک دن وہ ہوگا بیٹی فاطمہ ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے، ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے، جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے جائیں گے۔ پیارو میرے نبی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے ہیں، بڑے بڑے آدمی سٹا کھیلنے لگے ہیں، بڑے بڑے آدمی جوا کھیلنے لگے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں پھر حضرت علی کا نام لیتے ہو، شرابیں پیتے ہو، مولا کائنات حضرت علی کا نام لیتے ہو۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، دوسرے سپارے کی آیت ہے۔ قرآن شریف میں گھر جا کر کے دیکھ لینا، گھر جا کر کے اٹھا کے دیکھ لینا، اس کی شان نزول میں حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو اور اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، میرے علی فرماتے ہیں اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں اب اس زمین پر گھاس اگائے اور اس گھاس کو علی کی بکریاں کھا لے، علی کی بکریاں چر لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ارے تو کیسا علی کا وفادار غلام بننا چاہتا ہے، تو کیسا حسین پاک کا غلام ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے شراب پی کر کے ڈھول بجانے والا، شراب پی کر کے گھروں میں ناچنے والا، شراب پی کر کے شادیوں میں ڈانس کرنے والا، شراب پی کر کے گالیاں بکنے والا، شراب پی کر کے محلوں میں گھومنے والا، شراب پی کر کے تو اپنے آپ کو ترمگیری دکھانے والا۔ اور حد تو یہ ہے کئی کئی مزار شریف پہ بھی وہ موٹے موٹے کنٹھے پہننے والے بابا، وہ گلے میں وہ بڑی بڑی موٹی موٹی تتے موتی پہننے والے بابا اوپر سے سلپا پی رہا ہے، اوپر سے چرس پی رہا ہے، سلپے پہ سلپا اڑا رہا ہے اور کہتا حق علی حق علی حق علی، خدا کی قسم
وہ قبر میں جائے گا تو اس کی اتنی پٹائی ہوگی، اتنی پٹائی ہوگی، میرے علی اس سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور سنو، محرم کا مہینہ آتا ہے، تم ڈھول بجاتے ہو، محرم کا مہینہ آتا ہے، شرابیں پیتے ہو، محرم کا مہینہ آتا ہے، کسی کی موٹر سائیکل کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی لائٹیں پھوڑ دی، کسی کے گھر میں گوبر پھینک دیا، یہاں تک کہ اور چلو 10 محرم کو کربلا شریف جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو؟ بولو 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہ میلہ لگتا ہے، مگر ذرا سنو، تمہیں تمہاری تاریخ بھلا دی گئی ہے۔